बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ मौजूद लोगों से दरियाफ़्त किया कि इनमें कोई शख्स करन का मौजूद है। तो कुछ लोग हाज़िर हुए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दरियाफ़्त किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। अलबत्ता एक दीवाना आदमी ऐसा है जो आबादी से दूर रहता है और किसी से नहीं मिलता जुलता। लोग अमूमन खाते हैं लेकिन वो नहीं खाता। वो खुशी और गम को नहीं जानता। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौरा खिलाफत शुरू हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा कूफ़ा तशरीफ़ ले गए और वहाँ से यमन तशरीफ़ ले गए, जहाँ करन पहुँचकर हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाश शुरू की। लोगों ने बताया कि दूर अरफा की वादी में एक दीवाना ऊँट चरा रहा है जिसकी ग़िज़ा खुश्क रोटी है। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस सिमत चले और हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँच गए। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त नमाज में मशगूल थे। दोनों हज़रात इनका नमाज से फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फ़ारिग हुए तो दोनों हज़रात ने सलाम अर्ज़ किया और इनसे नाम दरियाफ़्त किया। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हकीकी नाम दरियाफ़्त किया तो फ़रमाया कि मेरा नाम उवैस है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हथेली दिखाने की दरख्वास्त की। जब हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ दिखाया तो आप दोनों हज़रात इनको पहचान गए और दस्ते बोसी की सादत हासिल की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश किया और पैराहुन अता करते हुए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत सुनाई कि इनकी उम्मत के लिए आप दुआ फरमाइए। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि आप दोनों हज़रात अच्छी तरह देखभाल लें कि शायद वो कोई दूसरा फ़र्द हो जिसके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि वो शख्स आप ही हैं और हमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी से शनाख्त कर ली है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ए उमर, तुम्हारी दुआ तो मुझसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने वही पैराहन लिया और कुछ फ़ासले पर जाकर अल्लाह के हज़ूर दुआ करना शुरू कर दी, या अल्लाह, जब तक तू मेरी सिफारिश पर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श नहीं देगा, मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैराहुन नहीं पहनूँगा। गैब से आवाज़ आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ लोगों को बख्श दिया। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, नहीं मालिक, सारी उम्मत को बख्श दे। गैब से दोबारा आवाज़ आई कि हमने मज़ीद कुछ और लोगों को बख्श दिया। गर्ज़ ये कि सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा और आप रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह दुआ में मशगूल रहे।
جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے پیراہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، یہ سن کر فرمایا، کوئی بیوقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیراہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں؟ آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دان مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دان دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا، نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر رگ طاری ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا، بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب نماز میں التحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عمر،
کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر قیام کے درخواست کی تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف اور زحمت اٹھائی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔